اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر المعین۔ درست اخلاق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا موضوع پچھلے درست کا تسلسل ہے، کنٹینیوشن ہے، جہاں پر ہم نے محبت خدا کے حوالے سے آرائے سامنے پیش کیے تھے۔ آج ہم یہاں پر یہ پیش کریں گے کہ اس محبت خدا کے آثار کیا ہیں، محبت خدا کے آثار ہماری زندگی میں کیا کیا رونما ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہے تو اس کی زندگی میں اثر کیا دکھائی دینا چاہیے۔ توجہ کیجیے، آپ اللہ سے محبت ہو، ایسی محبت تو اس کا دل محبت سے بھرا ہو جو بغیر اللہ کے وہ زندگی نہیں کر سکتا ہو، ایسی محبت اگر ہو، اور وہ ذیل میں جو رسول سے محبت بھی کر رہا ہو، ذیل میں ولی خدا سے محبت کر رہا ہو، تو اس کی زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے، امپیکٹ کیا دکھنا چاہیے۔ پہلا اثر توجہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے عبودیت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی پیروی بھی ہے۔ ایک کامن سینس ہے انسان کے لیے، جس سے آپ کی محبت ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو اس کی خواہشوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ جس سے آپ کی محبت ہے، ایک مثال، اگر باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، یقیناً ایک فطری محبت بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اگر محبت آپ کو جاننا ہے کہ سچی محبت کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ یہ اگر آپ کو محبت کو پرکھنا ہے، محبت کی صداقت اور محبت کے خلوص کو دیکھنا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس سے آپ کی محبت ہے اس کی بات بھی مانتے ہیں نہیں مانتے۔ توجہ کیا آپ، یہ نیچرل چیز ہے، انسان کو بات کو ماننا ہی پڑے گا۔ محبت ہے، اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ رسول سے محبت ہے تو اس کی محبت کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ رسول کی بات کو ماننا ہی پڑے گا۔ امام سے محبت ہے تو سچائی یہ ہے محبت کی کہ امام کی بات کو ماننا بھی پڑے گا۔ اس بات کی طرف ہمارے چھٹویں امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی روایت ہے، منسوب روایت ہے، بلکہ شعر ہے۔ اس شعر کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، معصیت کرتے ہو، جبکہ تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو؟ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو۔ رسول کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو۔ امام کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر اسے کھول دیا جائے تو امام فرماتے ہیں اب میری جان کی قسم، میری زندگی کی قسم، یہ سب سے خطرناک برتاؤ ہے، تعجب انگیز برتاؤ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کا زبان پر دعویٰ ہو لیکن اللہ کی نافرمانی ہو، رسول کی نافرمانی ہو، امام سے نافرمانی ہو۔ ممکن نہیں ہے۔ محبت ہے تو اطاعت ہے، محبت ہے تو پیروی ہے، محبت ہے تو تسلیم ہے۔ یہ محبت کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے، ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے، ڈائریکٹ اثر ہے۔ محبت اگر علت ہے، کاز ہے، تو اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ اطاعت ہے۔ اگر ایفیکٹ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ محبت نہیں ہے۔ تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری محبت سچی ہو، تمہیں اللہ سے
اطاعت کرنی ہے، اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ جو حقیقی محب ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی اطاعت ہوتا ہے، اپنی محبوب کی پیروی کرتا ہے، اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہے، کیونکہ وہ محبوب میں غرق ہو چکا ہے، فانی ہو چکا ہے، صرف اور صرف محبوب کو دیکھ رہا ہے، اور محبوب کو خوش کرنے کے لیے، محبوب کو راضی رکھنے کے لیے وہ ہر چیز کو کرے گا جو محبوب پسند کرتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب آگے بڑھیں گے، دیکھیے آپ جہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ یہ ہم جو اپنے اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، اپنے محبوب کی بات کو مان رہے ہیں، سب سے پہلے یہ ہماری محبت کی نشانی ہے، ہماری سچی محبت کی نشانی ہے۔ توجہ کیجیے آپ، اور ساتھ ساتھ دیکھیے آپ، اگر جتنا ہم اللہ کی فرمائشات کو پورا کرتے رہیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو پورا کرتے رہیں گے، ہماری محبت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور ہم مزید اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے۔ جتنا ہمارے محبوب کی خواہشوں کو پورا کریں گے، اتنا ہی ہم محبوب سے نزدیک ہوتے جائیں گے، اتنا ہی ہماری محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے اس میں آپ یہی ہم یہاں پر جو پیروی کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں محبوب کی فرامین پر، یہ کس لیے ہے؟ کیا اس لیے ہے کہ محبوب کو اس چیزوں کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمیں فرامین دے رہا ہے، احکام دے رہا ہے؟ نہیں، خدا کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے انفاق، زکوٰۃ، خمس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرامین خود ہمارے لیے ہیں، ہماری بھلائی کے لیے ہیں، ہمارے خیر کے لیے، ہمارے کمال کے لیے ہیں، ہماری سعادت کے لیے ہیں، ہماری کامرانی کے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی محبت میں عمل جو کر رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس میں آپ ایک بہترین مطلب جو اس کا اشارہ بھی میں نے کیا ہے، اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، جو ہمارا حقیقی محبوب ہے، جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ بھی چیز ہمارے لیے پسندیدہ ہونا چاہیے۔ رسول سے محبت ہے، جو رسول کو پسند ہے وہ چیز بھی ہمارے لیے پسندیدہ ہونا چاہیے۔ امام سے محبت ہے، جو امام کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ ہمارے لیے بھی پسندیدہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے پسندیدہ چیز؟ کیونکہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم ان کے چاہنے والے ہیں، محب ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں، ان کے لیے کیا پسندیدہ ہے، وہ کیا چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ کیا چیز کو محبت کرتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے، دیکھیے اس میں آپ روایت کا جو اللہ محبت کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنے اس عاصی بندے سے، گناہگار بندے سے جو توبہ کرے۔ توبہ کرنے والے عاصی بندے کو خدا محبت کرتا ہے، یعنی توبہ کو خدا پسند کرتا ہے۔ تو توبے کی خصلت اور صفت ہمارے اندر بھی پسندیدہ ہونا چاہیے۔ مومن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ توبے کو پسند کرتا ہو، کیونکہ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کافی کی روایت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے آپ جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ پاک دامنی کو پسند کرتا ہے، اللہ بردباری کو پسند کرتا ہے، اللہ صبر کو پسند کرتا ہے، اللہ پیورٹی کو پسند کرتا ہے، اللہ طہارت کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ چیزیں پسندیدہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے محبوب کو پسند ہے تو ہمیں بھی یہ پسند ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھتے ہوئے دیکھیے اس میں اللہ پسند کرتا ہے جو دل شکستہ انسان ہو اس کی ضرورت کو پورا کرو، جو بے سہارا انسان ہو اس کی ضرورت کو پسند کرو۔ اللہ پسند کرتا ہے دل شکستہ انسان کی ضرورت کو پورا کرنا، بے سہارا انسان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ چیز بھی ہمارے لیے بھی پسندیدہ ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہوئے اور کیا اللہ کو پسند ہے؟ اللہ پسند کرتا ہے ایسے انسان کو جو اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں صرف کر دے، خرچ کر دے۔ اللہ پسند کرتا ہے کوئی شخص اپنی جوانی کو اللہ کی عبودیت اور بندگی میں صرف کرے۔
تو ہمیں بھی اپنی جوانی کو اللہ کی عبودیت میں خرچ کرنا ہمارے لیے بھی پسندیدہ ہونا چاہیے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اس میں یہاں پہ اللہ پسند کرتا ہے زیبائی کو, اللہ پسند کرتا ہے پاکیزگی کو, تو ہم بھی زیبائی اور پاکیزگی کو پسند کرنا چاہیے, کیونکہ محبوب پسند کرتا ہے تو ہمارے نزدیک بھی وہ چیز پسندیدہ ہونی چاہیے. اب ایک سوال ہے اور میں نے گفتگو سے میں سمیٹ رہا ہوں. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں, دل میں محبت ہو تو کافی ہے, ظاہر میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں. دل میں اللہ کی محبت ہے, دل میں رسول کی محبت ہے, دل میں امام کی محبت ہے, اہل بیت کی محبت, تو کافی ہے. آپ کو ظاہر میں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دل صاف ہو, دل اچھا ہو, ظاہر میں کوئی چیز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ کیجئے, ایک ایسی خطرناک فکر ہے جہاں پر خود خدا بھی اور ہمارے رسول بھی اور ہمارے ائمہ بھی کھڑے ہو گئے. یہ غلط فکر ہے. خدا فرما رہا ہے, توجہ کیجئے, سورہ آل عمران کی آیت ہے, قل, کہہ دو اے رسول, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہہ دو اے رسول اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, دل میں تمہارا اللہ کی محبت ہے, یہ مت سمجھو کہ تمہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے. فاتبعونی, تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو, اللہ کے رسول کی پیروی کرو. اگر تم پیروی کرو گے, وہ احکام جو اللہ کی جانب سے رسول نے تمہیں بیان کیے ہیں اس پر عمل کرو گے, یحببکم اللہ, اللہ تم سے ہی محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور رحیم, بے شک اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اگر دعویٰ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے, فاتبعونی, رسول کی پیروی کرنا حقیقت میں اللہ کی پیروی ہے. رسول اللہ ہی کے فرامین کو پیش کر رہے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو یہاں پر محبت عمل کے ساتھ ہے, محبت اطاعت کے ساتھ ہے. بغیر اطاعت اور بغیر عمل کے محبت نہیں ہو سکتی. اور اسی مطلب کی طرف ہمارے چھٹویں امام, امام جعفر صادق فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں اللہ سے محبت نہیں کرتا. جہاں پر نافرمانی ہے وہاں پر محبت نہیں ہے. وہاں پر محبت نہ خدا سے ہے, نہ رسول سے ہے, نہ اہل بیت رسول سے ہے. توجہ کیا آپ نے؟ عمل ہو تو یہی عمل, یہی اطاعت اور یہی تسلیم, یہی بندگی سچی محبت کی نشاندہی کرتی ہے. عمل نہ ہو, اطاعت نہ ہو, تو وہاں پر یہ فقط جھوٹا دعویٰ ہے. والحمد للہ رب العالمین.